اسبات کرامت۔ واضح رہنا چاہیے کہ صحیح طور پر مکلف ہونے کی حالت میں ولی کے لیے کرامت کا ظہور جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دونوں فریق یعنی علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے، اور عقل کے نزدیک بھی یہ ناممکن و محال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ از قسم قدرت الہی ہے اور شریعت کے اصول میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ ارادتاً حسن اور وہم و عقل سے بعید بھی نہیں۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے، جھوٹے پر کرامت کا ظہور جائز ہی نہیں ہے، اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرامت نہ ہونے سے ثابت ہے، بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا نشان ہے۔ کرامت کی تعریف۔ کرامت ایسا فعل ہے جو اس کی مانند لانے پر انسانی عادتوں کو عاجز کر دے۔ معرفت الہی کے لیے استدلالی قوتوں سے صدق کے مقابل باطل کو عاجز کر دینا بھی ایک کرامت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لاتے ہوئے معرفت کو حاصل کرتے ہوئے، معرفت عطا فرماتے ہوئے کسی اور شخص کو اس علم کی طرف لاتے ہوئے اپنے دلائل سے کسی شخص کو بھی قائل کر دینا، یہ بھی ایک قسم کی کرامت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک طبقہ کے نزدیک کرامت حق ہے، لیکن معجزے کی حد تک نہیں۔ مثلا دعاؤں کا لازمی قبول ہونا یا مرادوں کا ضروری حاصل ہونا یا اس قسم کی باتیں جو انسانی عادتوں کو توڑنے والی ہوں، کرامت ہیں۔ مکلف ہونے کی حالت میں ولی صادق سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے عادت انسانی ٹوٹتی ہو، تو اس میں فساد کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ از قسم قدرت الہی نہیں تو یہ خود گمراہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ یہ از قسم قدرت الہی ہے، الہی تو ہے لیکن ولی صادق سے اس کا ظہور ابطال نبوت اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت کی نفی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ولی کرامتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزات کے ساتھ۔ معجزہ فی نفس ہی عاجز کرنے والا نہیں ہوتا، البتہ اس کا حاصل کرنا عاجز کرنے والا ہوتا ہے، اور معجزہ کی شرط یہ ہے کہ دعوی نبوت بھی شامل ہو۔ لہذا معجزہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے اور کرامت اولیاء کے لیے مخصوص ہے، چونکہ ولی ہے اور نبی نبی، اور ان کے درمیان کوئی وجہ التباس و اشتباہ بھی نہیں جس وجہ سے احتراز کیا جائے، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کی بزرگی اور ان کی عظمت و برتری عصمت اور صفائے باطن کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف معجزہ یا کرامت یا ایسے افعال کے ہونے ظاہر ہونے کی وجہ سے جو خرق عادت ہوں، جو ایسے ہوں جو عام لوگوں کے پاس نہ ہوں۔ با اتفاق تمام نبیوں کے تمام معجزات خرق عادت ہوتے ہیں، اور اصل اعجاز میں سب برابر ہیں، البتہ فضیلت میں ایک دوسرے پر بلند و زیری ہیں۔ جبکہ یہ بات جائز ہے کہ انبیاء کے معجزات خرق عادت میں مساوی ہونے کے باوجود ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو یہ کیسے جائز نہیں کہ یہ کرامت بھی ہو اور کرامت خرق عادت بھی ہو، اور جبکہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، اور جب وہاں خرق عادت فعل فضیلت کی علت اور اس کے ساتھ دوسروں سے خصوصیت نہیں رکھتی، تو اس جگہ بھی خرق عادت فعل ولی کی خصوصیت کی علت نہیں ہوتی، اور نبی کے ساتھ ان کی برابری اور مساوات نہیں ہو سکتی۔ ہر صاحب عقل و خرد جب اس بات کو دلیل سے سمجھے گا تو اس کے دل سے شبہ جاتا رہے گا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ولی کی کرامت اگر خرق عادت ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا، تو یہ بات محال ہے، اس لیے کہ ولایت کی شرط راست گوئی اور صداقت ہے، اور خلاف معنی دعویٰ کرنا جھوٹ و کذب ہے۔ جھوٹا آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا شبہ یہ معجزے میں دست درازی ہے، اور یہ کفر ہے، اور کرامت فرما بردار مومن کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی، اور کذب و جھوٹ معصیت ہے نہ کہ طاعت۔ جب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ولی کے کرامت نبی کی حجت کے اسبات کے تابع ہے، موافق ہے، اس لیے کرامت اور معجزے کے درمیان کسی قسم کا شبہ
اور تانا واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اثبات معجزے کے اثبات سے کیا ہے، اور ولی بھی اپنی ولایت کے ساتھ کرامت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کے اعجاز کا عین ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ولی کی کرامت دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادہ مہر یقین ثابت کرتا ہے، نہ کہ اس میں شبہ ڈالنا، کیونکہ ان کے دعویٰ بعینہ ہی دوسرے کی دعویٰ کی دلیل ہے۔ چنانچہ شریعت میں جب ایک گروہ وراثت کے دعویٰ میں متفق ہو تو جس وقت ایک حجت ثابت ہو جائے تو اس کے دعویٰ میں متفق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی حجت بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جب دعویٰ میں متضاد ہو اس وقت ایک حجت دوسرے کی حجت نہیں ہوتی۔ جب نبی معجزے کی دلالت سے نبوت کی صحت کا مدعی ہوتا ہے تو ولی نبی کے دعویٰ میں اس کا تصدیق کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اس میں شبہ کا ثابت کرنا محال ہے۔